پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، اچانک سے آپ پر پریشانیاں آ رہی ہوں، اچانک سے آپ کے ساتھ حادثے ہو رہے ہوں یا برے کام برے خیالات آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہوں تو اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ اس دعا کا تسبیح کر لیا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے جس کے حدیث پاک میں ذکر آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو، پریشانی میں ہو، حادثے ہو رہے ہو، وہ شخص پریشان رہ رہا ہو اور اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یا خیالات برے آ رہے ہوں، معاملات خراب چل رہے ہوں، تو اس شخص کو چاہیے جو ان ساری پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے تین مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے، اس کے ساتھ 100 مرتبہ اس دعا کی تسبیح کر لیا کرے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا جو حدیث پاک میں آئی ہے وہ صرف اور صرف ایک لائن کی دعا ہے، یا رحمن یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ایک لائن کے دعا مبارکہ ہے جس کے تعلق سے میرے حضور کریم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ عمل، اس کو نبی کا عمل کہا جاتا ہے، اس کو عمل نبوی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم کسی دنیا دار نے نہیں، کسی عام شخص نے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا، یہ عمل ہمیں عطا فرمایا۔ اور میرے حضور نے فرمایا، اگر کوئی شخص پریشان رہتا ہو، حالات برے ہوں، معاملات پھنسے ہوئے ہوں یا حادثے ہو رہے ہوں، اس کو چاہیے کہ 100 مرتبہ اس دعا کی تسبیح کر لے اور آخر درود شریف کے ساتھ۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آج ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پریشان رہتا ہو، سارے لوگ آلموسٹ پریشان رہتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو فخر سے یہ کہے کہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنی زندگی میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے خلاف ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی غریبی کو سناتا چلا جا رہا ہے۔ جس کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یوں کہتا رہتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس دولت ہوتے، کاش کہ میرے پاس بھی گاڑیاں ہوتی، کاش کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تو میں بھی بہت ساری چیزوں کو خریدتا۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں، کیا آپ کو یہ جو چیزیں چاہیے، ان چیزوں کے لیے آپ نے کچھ کیا بھی؟ تو ویسے لوگوں کا جواب تو آئے گا کہ ہاں ہم نے کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں، کیا آپ نے اس طریقے پر کیا جس طریقے کو میرے حضور نے بتایا، جس طریقے پر عمل کرنے کو بتایا گیا، جس طریقے سے وظیفہ کرنے کو تربیت دی گئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، کیا اس طریقے پر آپ نے کیا؟ تو اس کا جواب بالکل نہ آئے گا، اس لیے کہ آج لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن نماز کو چھوڑ کر۔ ہم نے اپنی ساری ویڈیو میں الحمدللہ، مجھے خیال ہے کہ ہم نے یہی آپ لوگوں کو پیغام دیا، آپ کوئی بھی وظیفہ کرے، اگر آپ نماز کو چھوڑ کر، نماز ترک کر کریں گے تو کوئی بھی وظیفہ آپ کا کام نہیں کرے گا، عمل نہیں ہوگا۔ آپ کریں گے ضرور، محنتیں آپ کی ہوں گی، محنتیں لگیں گی، لیکن آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، مشکات المصابیح کی حدیث پاک کی حدیث نمبر 2308 ہے، 2308۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا جو لوگ خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، غم میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف غم میں رہتا ہے تو بہت یادیں کرتا ہے، لیکن جب خوشی کے پل آتے ہیں، پیسے آتے ہیں، دولتیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، تو اس وقت وہ شخص بھول جاتا ہے، اور جو شخص بھولتا ہے ویسے لوگوں کو پوچھا تک بھی نہیں جائے گا۔ اور آج کا جو عمل ہے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا اسٹارٹنگ کے 2 منٹ کے اندر ہی، کہ اول آخر تین مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہوگا، پھر
اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے، یقین مانے اگر نماز کی پابندگی کے ساتھ کرتا ہے تو، اس لیے کہ یہ ابھی جو 10 دن چل رہے ہیں، یہ مبارک قربانی کے مہینے چل رہے ہیں، یہ شروع کے 10 دن اتنے معتبر اس کی فضائل آئی ہے. اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ان 10 دنوں کے تعلق سے میرے حضور نے کیا فرمایا. ان 10 دنوں کو بڑا ہی افضل، بڑا معتبر مانا گیا ہے. اگر ان 10 دنوں میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس ہمیں آج عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز سے بھی جڑے رہنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم تو اپنی زندگی کے حصے میں کپڑے کو بھی مانتے ہیں، کپڑا پہننا، ہم بھی اپنی زندگی کو حصے کو مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی زیب و زینت آرائش کے چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں، جس میں ہمیں کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں نماز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ ماننا ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نماز کو چھوڑ کر اس روح زمین پر شروع سے لے کر قیامت تک ہمارے بزرگوں نے یا انبیاء کرام کے متعلق جو بھی وظائف بتائے گئے ہیں، اگر آپ ان کو کرتے ہیں نماز چھوڑ کر، تو اس بات کو آپ اپنی ذہن نشی میں کر لیں اور اپنے ذہن کے کونے میں فٹ کر لیں کہ قیامت تک اگر آپ وہ وظائف کریں گے پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اگر آپ نماز کو چھوڑ کر کریں گے تو. لیکن الحمدللہ اگر نماز پڑھ کر کرتے ہیں اور رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، ہماری اور آپ کی سوچ اس قدر نہیں کہ ہم اس لائق سوچ سکیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اگر ہم سچے دل سے رب کے ذات پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور نماز کے ساتھ اگر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے. بس آج کے لیے اتنا، یہ چھوٹا سا عمل تھا، یا رحمان یا رحیم. اور قربانی سے پہلے اگر سارے لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا پروفٹ ان قریب آپ کے زندگی میں شامل ہوگا. یہ مجھے امید ہے رب کی ذات پر. اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، رب کی ذات پر ہمیں امید ہے. اور آپ لوگ بھی کریں، اور ڈسکرپشن میں ایک بار چیک آؤٹ کر لے کچھ سامان وغیرہ، وہاں سے اگر پسند آئے تو لے سکتے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دعا کرتے رہیں تاکہ یہ مبارک مہینہ ذکر و اذکار عبادت میں گزر جائے. جزاک اللہ خیر کثیرا بحمد اللہ تعالی و کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبسکرائب خیال سے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، طبیعت ناساز رہتی ہے اور علاج وغیرہ چل رہا ہے، دعا کریں انشاءاللہ کسی کی بھی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے.